السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہفتے میں ایک دن منگل کے دن کشمیری مسجد میں درس دیا جاتا ہے۔ روز مرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ باتیں بتائی جاتی ہیں تاکہ آنے والا ہمارا کام شریعت کے موافق اور شریعت کے مناسبت سے ہو سکے۔ اور یہ ماہ مبارک جو ہے ماہ محرم الحرام ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام حسین نے اپنی زندگی کو، اپنے کنبہ کو، اپنے اہل خانہ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کیا، اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ سبق دے گئے کہ شریعت سے کبھی پیچھے مت ہٹنا، شریعت پر گامزن رہنا۔ اگر بات شریعت کے خلاف آئے تو اپنی جان تو دے دینا، مگر شریعت کی خلاف ورزی مت کرنا۔ اب کوئی بھی تہوار ہوا کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد رہا کرتا ہے جس کی بنیاد پر ہم اس تہوار کو مناتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام سب لوگ جانتے ہیں کیوں منایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس واقعے کو جب سنتی ہے تو ہل کر کے رہ جاتی ہے۔ کس طریقے سے اپنے سامنے اپنے گھر کی قربانی دینا، اپنے بچوں کی قربانی دینا، یہ بڑا مشکل امر ہے جس کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا۔ اب یہاں سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ مقصد اس کا یہ ہوا کرتا ہے یاد تازہ کرنے کا، کہ یاد تازہ کر کے انہوں نے جو کارنامے کیے، ان کا جو طرز عمل زندگی میں رہا، جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اس طریقے کو پڑھ کر کے، اسے سن کر کے اس پر عمل کیا جائے، تب ان کا فیوز و برکات حاصل بندے کو ہوگا۔ تو یہ مقصد ان تہواروں کا ہوا کرتا ہے۔ وہیں پر کچھ لوگ ان مقصد کے پیش نظر انہیں فراموش کر کے دوسرے فرامین پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایک ہدایت کی کتاب ہے، راہ راست پر لانے والی کتاب ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی کو پڑھ کر کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو راہ راست پر چلے جائیں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گمراہ ہو جائیں گے۔ اور یہی معاملہ اس ماہ محرم الحرام میں ہوتا ہے کہ یہ اتنا عبرتناک ہمارے لیے درس ہے کہ ہم اسے دیکھ کر کے اپنی زندگی کو سنواریں، کہاں ہمیں صبر کرنا ہے، کہاں تحمل سے، بردباری سے کام لینا ہے، لیکن اس کے بجائے ہمیں لوگوں میں کچھ اس کے خلاف چلتے ہیں، اور جو کام ماہ محرم الحرام میں نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں۔ تو آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ وہ باتیں آپ حضرات کو بتا دی جائیں جو ماہ محرم الحرام میں کی جائیں تو اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے، اور جن کے کرنے پر اللہ رب العزت عذاب عطا فرماتا ہے۔ تو علماء کا کام جو ہے یہ ہے کہ عوام کے سامنے شریعت کا مسئلہ کھول کر کے رکھ دیں۔ اب دو راستے ہیں، ایک تو وہ ہے اگر اس پر چلو گے تو اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے گا، یہ جنت کی طرف لے جائے گا، اور ایک راستہ وہ ہے جس پر جا کر کے بندہ جنت نہیں بلکہ ڈائریکٹ جہنم کی طرف جا کر کے گامزن ہوگا۔ تو علماء کا کام یہ ہے کہ عوام، ورنہ روز قیامت اللہ رب العزت علماء سے سوال کرے گا کہ تمہیں علم دیا تھا تو تم نے عوام تک اس علم کو کیوں نہیں پہنچایا۔ تو اسی کے پیش نظر آج وہ باتیں بتائی جائیں۔ اس سے پہلے جو یوم عاشورہ کا دن ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ، یہودی لوگ جو ہیں وہ 10 یوم عاشورہ کو جو ہے محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے پوچھا، روزہ رکھنے کا سبب دریافت کیا، تو انہوں نے بتایا موسیٰ علیہ السلام
اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ عطا فرمایا تھا۔ یعنی 10 ماہ محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو ہے غلبہ عطا فرمایا تھا اور نجات عطا فرمائی تھی۔ فرمایا اسی وجہ سے ہم 10 ماہ محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ درس دیا کہ یہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لہٰذا یہ روزہ رکھتے ہیں، تو ہم تو سچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ 10 ماہ محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اگلی سال کو آئندہ سال زندہ رہا تو 10 ماہ محرم الحرام اور اس کے ساتھ 9 یا 11 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو 10 ماہ محرم ایسے کام شریعت میں کرنا جو غیروں کے مشابہ ہوں، جن میں مرتدین جو ہے ان کی مشابہت پائی جائے، کفار کی مشابہت پائی جائے، تو ان کاموں سے مشابہت سے بچنا چاہیے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ 10 ماہ محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے اور اس کے ساتھ ہو سکے تو 9 کا اور پھر 11 کا رکھ لیا جائے، تاکہ جو یہودی روزہ رکھتے تھے اس سے ہمارے روزے کی مشابہت نہ ہو۔ اس دن جو ہے عاشورہ کے دن بہت ساری تاریخیں اسی دن جو ہے وہ معرض وجود میں آئی ہیں۔ کچھ میں آپ حضرات کو بتاؤں، عاشورہ کے دن کے ساتھ بہت سی باتیں مخصوص ہیں، ان میں سے چند آپ حضرات کو بتاؤں، ویسے تو بہت بڑی فہرست ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان واقعات کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں یوم عاشورہ کا ہی وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ بعد میں آخر میں آ کر کے دیکھا آدم علیہ السلام نے کہ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس نام کا واسطہ دے کر کے دعا مانگی، حضور کے نام کا واسطہ دے کر کے دعا مانگی، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں، جو قریبی بندے ہیں، جو مقرب بندے ہیں، ان کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگیں تو اللہ رب العزت انہیں قبول فرمائے گا۔ اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کی 10 تاریخ کو عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت تمام چیزیں یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو پیدا کی گئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی۔ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے سچے حقیقی دوست تھے۔ اللہ رب العزت نے ان پر کرم فرمایا، وہ آگ جو ہمیں لمحہ برابر نہیں چھوڑتی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جو ہے گلے گلزار ہو گئی اور پھولوں کی جیسی بن گئی تھی، جیسا کہ واقعہ آپ حضرات بارہا سنتے ہیں۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے جودی پہاڑ سے جا کر کے ٹکرائی تھی۔ بہت ساری تاریخیں اسی دن معرض وجود میں آئیں۔ تو یہ بہت متبرک دن ہے، بہت برکت والا دن ہے۔ اس دن کا ہمیں چاہیے کہ احترام کریں اور اس دن کو جس طریقے سے شریعت نے ادا کرنے کا حکم دیا اس طریقے سے اس پر عمل کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس نے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں اور اہل و عیال پر وسعت کی، یعنی اہل و عیال کے لیے صدقہ و خیرات کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے سال میں وسعت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ یعنی وہ ایک دن یوم عاشورہ کے دن صدقہ و خیرات کرے تو اللہ رب العزت اس کے پورے سال کے کاروبار میں وسعت عطا فرمائے گا، یعنی بڑھوتری عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اس دن میں 1 درہم کا صدقہ 7 لاکھ درہم کے برابر ہے۔ یعنی یوم عاشورہ کے دن 1 درہم صدقہ کرنا، حضور نے فرمایا اس دن 1 صدقہ درہم کرنا 7 لاکھ درہم کے برابر ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں ان سے پتہ چلتی ہیں۔ اس دن ہمیں کیا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے اور امور خیر کرنا چاہیے۔ اب وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں جو ہمارے یہاں عام طور سے پیش آتی ہیں، جس طریقے سے ہم یہ تہوار مناتے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، وہ چیزیں بیان کی جائیں۔
یہ کتاب جو ہے فتاوی رضویہ ہے، حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف کردہ یہ کتاب ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور تعزیہ داری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اسے بنانا چاہیے یا نہ بنانا چاہیے؟ تو سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تعزیہ رائجہ مجمع بدعات شنیعہ سیئہ ہے، یعنی اس کا بنانا دیکھنا جائز نہیں ہے تعزیہ کا، اور تعظیم و عقیدت سخت حرام اور اشد بدعت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمان بھائیوں کو رائے حق کی ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ کتاب سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کی ہے، جس کے وجہ سے ہم لوگ بریلوی کہلائے جاتے ہیں، تو جس کے وجہ سے ہمارا نام منسوب کیا جاتا ہے، انہی کی کتاب ہے، تو چاہیے کہ ان کی کتاب پر عمل کریں اور ان کے حکم کو مانیں۔ پھر لوگوں نے یہ سوال کیا کہ حضور یہ تو ایک زمانے سے جو ہے معاملہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ تعزیہ بناتے ہیں اور بڑے بڑے بنائے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کب سے رائج ہوا؟ اس کی شروعات کب سے ہوئی؟ تو سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تعزیہ جو ہے یہ ہندوستان سے ہی اس کی ایجاد ہوئی ہے، اس کی ایجاد ہوئی ہے، اور تیمور بادشاہ نے سب سے پہلے تعزیہ بنایا تھا، تیمور بادشاہ نے، لیکن وہ تعزیہ بنایا تھا اس میں کوئی شرعاً قباحت نہیں تھی جو کہ آج عام طور پہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ تیمور بادشاہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی کاپی کروائی تھی، اسی طریقے سے روضہ بنوا کر اس کی زیارت کیا کرتا تھا، اور ایسے کام ہمارے یہاں تعزیہ میں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں، بلکہ ہم اسے اٹھا کر کے گشت کیا کرتے ہیں۔ نہ ہی ہمارا نقشہ امام حسین کے روضے کی طرح ہوا کرتا ہے، نہ ہی دیگر کام ہمارے ان کے طرح ہوا کرتے ہیں۔ پھر سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی پر روشنی ڈالی کہ اگر تعزیہ بنائیں تو کس حد تک بنا سکتے ہیں، اور پہلے جو ہے پہلی بار بنایا گیا تو کس طریقے سے بنایا گیا۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، تعزیہ کی اصل اس قدر تھی کہ روضہ پر نور شہزادہ گلگو قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ وسلامہ علی جدہ الکریم کی صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک مکان میں رکھنا، اس میں کوئی شرعاً حرج نہ تھا۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام، حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کی کاپی بنا کر کے، جیسا کہ آپ کا روضہ مبارک ہے، اس کا مثل بنا کر کے، روضہ بنا کر کے اسے گھر میں رکھنا، اس کی زیارت کرنا، اس میں کوئی شرعاً قباحت نہیں ہے۔ لیکن سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں تو شرعاً قباحت نہیں تھی، کیونکہ تصویر جو ہے جاندار کی تصویر شریعت میں جائز نہیں ہے، غیر جاندار کی تصویر شریعت میں جائز ہے۔ تو جس طریقے سے ہم مکہ مدینہ، مکہ شریف معظمہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کی تصویر بنا کر کے گھر میں چسپاں کرتے ہیں، گھر میں ٹانگتے ہیں، اسی طریقے سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کو بنا کر کے اس کا جو ہے دیکھنا، اس میں کوئی شرعاً قباحت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں تصویر مکانات وغیرہ میں جاندار کی بنانا رکھنا سب جائز ہے، غیر جاندار کی تصویر رکھنا جائز ہے، اور ایسی چیزیں کہ معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا کریں، ان کی تمثیل بنیت تبرک رکھنا جائز، قطعاً جائز ہے۔ یعنی ایسی چیزیں جسے دیکھ کر کے دین کی طرف رغبت ہو، کعبہ شریف کا عکس لگا کر کے اس کی تصویر بنا کر کے، مدینہ شریف کی تصویر بنا کر کے، دیگر بزرگان دین کے مزارات کی تصویر بنا کر کے انہیں دیکھ کر کے دین کی رغبت بڑھے، جذبہ بڑھے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ تو اس حد تک بتایا گیا کہ اس حد تک اس میں جائز ہے کہ تعزیہ بنایا جائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی مثل بنایا جائے اور اسے گھر میں رکھ کر کے اسے بنیت تبرک اس کی زیارت کریں، تو اس حد تک جائز ہے۔ لیکن دور حاضر میں جو بنایا جاتا ہے یہ بالکل قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے بارے میں اور سوال سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت سے کیے گئے۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت سے یہ سوال کیا گیا، حضور لوگ جو ہیں ماہ محرم الحرام میں کچھ لوگ تعزیہ بناتے ہیں، کچھ لوگ علم بنایا کرتے ہیں، علم بنا کر کے اسے حضرت عباس علمبردار کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، جھنڈا ایک تو جہاد کا ہوتا ہے، وہ لشکر سلطان کے ساتھ خاص ہے،
یہاں اس کا اصل محل نہیں، یعنی یہاں لشکر سلطان نہیں ہے کہ یہاں جھنڈا اٹھایا جائے، کہ یہاں نہ سلطان نے اسلام ہے نہ لشکر اسلام، اس جھنڈے کا یہاں کیا کام۔ اس کے بارے میں بھی سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ شریف میں بالکل منع فرمایا، یہ بھی فعل ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور کیا مسئلہ ہے، اس ماہ محرم الحرام میں بہت سارے لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بناتے ہیں، سیدنا امام حسین کا فقیر بناتے ہیں، اور پھر ایک ان کی مدت مقرر ہوتی ہے شاید 10 سال تک، اس سے جو ہے ماہ محرم الحرام میں بھیک منگواتے ہیں، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب ان کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے تو وہ منت مانا کرتے ہیں، اگر ہماری اولاد پیدا ہوگی تو ہم اسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے فقیر بنائیں گے۔ تو اس کے بارے میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں فقیر بن کر بلا ضرورت مجبوری بھیک مانگنا حرام ہے۔ اس کے بارے میں سخت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے حرام فرمایا۔ کس کی منت مانتے ہیں کہ اگر بچہ پیدا نہیں ہوگا یا دیگر دوسرا ہمارا کام ہو جائے تو ہم جو ہے سیدنا سرکار امام عالی مقام کا فقیر بنائیں گے۔ اور خود سیدنا سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے کس بات کی منت مانی؟ میں نے واقعہ بھی سنایا تھا کہ جب حسنین کریمین رضی اللہ عنہما آپ جب علیل ہوئے، آپ کی طبیعت خراب ہوئی، تو صحابہ کرام حسنین کریمین کی زیارت کے لیے آئے، آپ کو دیکھنے کے لیے آئے۔ تو سیدنا صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ اللہ رب العزت سے منت مانیں، اللہ رب العزت جو ہے حسنین کریمین کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت فضہ جو حضرت فاطمہ کی کنیز ہیں، ان لوگوں نے یہ منت مانی کہ مولا تعالیٰ اللہ رب العزت حسنین کریمین کو اگر شفا عطا فرمائے تو یہ تمام حضرات روزے رکھیں گے۔ واقعہ میں نے سنایا تھا، ان حضرات نے 3 دن بغیر افطار کے روزہ رکھا۔ تو اس طریقے سے منت مانی جائیں، جن کے نام پر ہم منت مان رہے ہیں ان کا تو طریقہ عمل کچھ اور تھا، وہ روزہ رکھنے کی منت مان رہے تھے، اور ہم جو ہے ان کے نام پر فقیر بنانے کی منت مانگ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ حرام ہے، یہ فعل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ آتا ہے، اسی ماہ محرم الحرام میں کچھ لوگ جو ہے مہندی بناتے ہیں، مہندی بنا کر کے اس کی نسبت جو ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اسے منسوب کرتے ہیں، اور کچھ لوگ علم بناتے ہیں اور گشت کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں مرثیہ پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تمام چیزوں کا سوال سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت سے کیا گیا۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ جو اشخاص سنت جماعت ہوں وہ منت تعزیہ و علم اور مہندی کی منت مانتے ہیں، ان کو اصل تعزیہ دار کے تعزیہ پر لے جا کر چڑھاتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ تعزیہ کی بھی منت مانتے ہیں، اگر ان کا کوئی کام ہو جائے تو وہ تعزیہ بناتے ہیں چھوٹا سا، اور اسے لے جا کر کے جو بڑا تعزیہ ہوتا ہے اس پر چڑھایا کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت سے جو ہے وہ سوال کیا گیا۔ تو سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا علم، تعزیے، مہندی، ان کی منت، گشت، چڑھاؤ، ڈھول، تاشے، مرثیے، ماتم، مصنوعی کربلا جانا، عورتوں کا تعزیے دیکھنے کو نکلنا، یہ سب باتیں حرام، گناہ، ناجائز و منع ہیں۔ ان باتوں کو سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب فتویٰ رضویہ میں ذکر کیا۔ ہاں، اس دن جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر فاتحہ دلوائے، ان کے نام پر صدقہ و خیرات کرے، فاتحہ دلوائے اور ایصال ثواب کرے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں ماہ محرم میں 10 دنوں تک خصوصاً 10ویں کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شرن قباحت نہیں ہے۔ فاتحہ دلانا اور مٹھائی پر فاتحہ دلانا، اسے تقسیم کرنا، شربت پلانا، سبھی لگانا، یہ تمام کام کار خیر ہیں، یہ کیے جائیں، اور اس کا ثواب جو ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جائے تو یقیناً اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے گا، اور ہمارا جو تہوار ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے منایا جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کوئی جو ہے ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو مٹھائی پر، کوئی روٹی پر، کوئی گوشت پر فاتحہ لگواتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں جائز ہیں، ان کو جس طرح ایصال ثواب کرو، مندوب ہے یعنی مستحب ہے، یہ کام کرو گے تو اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے گا۔
بہت سے پانی اور شربت کی سبیل لگاتے ہیں، جاڑوں میں چائے پلاتے ہیں، کوئی کھچڑا پکواتا ہے، جو کار خیر کرو ثواب پہنچتا ہے، اللہ رب العزت ہو سکتا ہے اس کے سبب تمہاری بخشش فرمائیں اور تمہارے گناہوں میں تخفیف فرمائیں۔ تو یہ جو کام بتائے گئے، اس دن سبیل لگائی جائے، فاتحہ خوانی کرائی جائے، قرآن خوانی کرائی جائے، یہ مندوب اور مستحب کام ہیں، ان کے کرنے پر اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک یہ مسئلہ کہ اسی دن کھچڑا بنایا جاتا ہے، کھچڑا بنا کر کے اس پر فاتحہ دلانا جائز ہے، اس کا کھانا جائز، اس کا فاتحہ دلانا جائز، اور عز و اقربا کو کھلائے گا، صدقہ کرے گا تو اس کا ثواب بھی اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے گا۔ لیکن اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھچڑا کے علاوہ کسی اور چیز پر فاتحہ نہیں ہو سکتی، اس دن کھچڑا پر ہی فاتحہ ہوں گی، تو ان کا یہ کہنا غلط بات ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جس چیز کو کھانا جائز ہے اس پر فاتحہ جائز ہے، تو یہ ایک رواج ہے، اگر کھچڑے پر فاتحہ دلائی جائیں تو کھچڑے پر فاتحہ ہو جائیں گی، اور اگر دوسری چیز پر فاتحہ دلائی جائیں تو دوسری چیز پر فاتحہ ہو جائیں گی۔ لیکن اسے کھچڑے کے ساتھ خاص کرنا، کھچڑا نہ بنے تو یہ کہیں گے ان کا طہار نہیں ہوا، ان کی فاتحہ قبول نہیں ہوئی، یہ جہالت ہے اور یہ بے وقوفی ہے، بلکہ جس چیز پر چاہو فاتحہ دلاؤ، اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے گا۔ اور ایک بات یہ کہ فاتحہ دلانا، کوئی بھی فاتحہ ہماری ہوا کرتی ہیں، وہ تمام بزرگان دین کو ہم اس کا ثواب کرتے ہیں اور ثواب پہنچاتے ہیں۔ اب بعض جاہل لوگ جو ہیں وہ سیدنا امام حسین کی فاتحہ ماہ محرم الحرام میں انہی کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس شیرنی پر صرف اور صرف امام حسین کی فاتحہ دی جائے گی، کسی اور کی فاتحہ نہیں ہوگی۔ بعض جگہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ دو جو ہے وہ نیاز الگ رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں پہلے اس پہ امام حسین کی دے دو اور اس پر جو ہے دوسرے بزرگان دین کی جو ہے فاتحہ دے دو، تو یہ بالکل غلط ہے۔ جو شیرنی جو ہے جب فاتحہ دی جاتی ہے وہ تمام لوگوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، صرف سیدنا امام حسین کو ایصال ثواب کرنا یہ غلط ہے، بلکہ تمام لوگوں کو ایصال ثواب کیا جائے، اسے اس قید کے ساتھ خاص کرنا کسی اور کو ایصال ثواب نہ کیا جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ محرم کی 8 یا 9 یا 7 تاریخ کو، مجھے معلوم نہیں ہے، جو لوگ مناتے ہیں انہیں معلوم ہوگا، مہندی کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا ہے، اور اسے منسوب میں نے بتایا امام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جو ہے اسے منسوب کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین جب کربلا کے میدان میں جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت سیدنا امام حسین نے حضرت قاسم جو آپ کے بھتیجے ہیں ان کا نکاح اپنی بیٹی جو ہے اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے ان کا نکاح کیا تھا، اس وجہ سے وہ مہندی اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تو آپ فرماتے ہیں یہ جو معاملہ ہے مہندی کا، تو یہ نہ مہندی ثابت ہے اور نہ ہی شادی ثابت ہے، اس کا شریعت میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ایک سوچنے کی بات ہے کہ وہ میدان کربلا، وہاں سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے کنبہ شہید کیا جا رہا تھا، آپ کے اہل خانہ شہید کیے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ میں جو آپ کے ساتھی آئے تھے وہ شہید کیے جا رہے تھے، ایسے عالم میں بھلا کون ہوگا جو گھر پر شادی منائے؟ ہمارے یہاں تو محلے میں ایک میت ہو جاتی ہے تو ہم اس وقت اپنی شادی میں بہت پھیکا ماحول فیل کرتے ہیں، اگر گنجائش ہوتی ہے تو شادی کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، اور وہاں وہ جہالت اس بنیاد پر تک پہنچ گئی کہ وہاں کربلا کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے، اہل بیت کو جو ہے شہید کیا جا رہا ہے اور امام حسین کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اور لوگ جو ہے وہاں پر کہتے ہیں کہ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین کی صاحبزادی کا نکاح وہاں کیا گیا تھا۔ تو یہ سوال جو ہے اعلیٰ حضرت سے کیا گیا تو آپ کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، من گڑھ بات ہے، روایتوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ روزے عاشورہ کو میلہ قائم کرنا اور تازیوں کو دفن کرنا اور ان پر فاتحہ پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ تو سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا عاشورہ کا میلہ لغو و لہو اور ممنوع ہے۔ میلہ تو کسی بھی چیز کا ہو اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ میلے میں جو حرام کاریاں اور جو بد فعلیاں ہوتی ہیں وہ کسی کے نظر سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ میلہ چاہے عرس کا ہو چاہے عید کا ہو، کسی بھی چیز کی نمائش شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز ہے تو وہ مسجد ہے، اور سب سے بری کوئی چیز ہے تو وہ بازار ہے۔
اس کے بارے میں علماء نے فرمایا آخر ایسا کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ ارشاد فرمائی کہ کیونکہ وہاں پر بے پردگی ہوتی ہے، وہاں پر عورتوں اور آدمیوں کا میل جول ہوتا ہے، گھال میل ہوتا ہے، وہاں شریعت کے دائرے میں لوگ نہیں رہ پاتے ہیں۔ تو میلہ نمائش کرنا یہ تو مطلقاً کسی بھی موقع پر جائز نہیں ہے، اور وہاں سیدنا سرکار امام عالی مقام کی طرف منسوب کر کے وہاں میلہ بنانا یہ جہالت ہے۔ یوں ہی تازیوں کو دفن کرنا، جس طور پر دفن کیا جاتا ہے، یہ بھی جو ہے نیت باطلہ پر مبنی اور تعظیم بدعت ہے، اور تعزیہ پر فاتحہ جہل و حمق اور بے معنی ہے۔ یعنی نفس فاتحہ جو ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، نفس فاتحہ کوئی برائی نہیں ہے۔ جس وقت آپ فاتحہ دلائیں گے وہ ایصال ثواب مرحوم کو پہنچے گا، اور اللہ رب العزت تمہیں بھی اور جس کو ثواب پہنچے گا اسے بھی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ لیکن اس بات کے ساتھ خاص کرنا کہ امام حسین کی نیاز جو ہے تعزیہ پر رکھ کر ہی ہوگی، اس کے علاوہ کہیں نیاز دی جائے تو وہ نہیں ہوگی، یہ تمام باتیں جھوٹی ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ماہ محرم الحرام میں مرثیاں پڑھی جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں سوال کیا گیا۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا مرثیاں پڑھنا یہ حرام ہے، لوگ مرثیاں پڑھتے ہیں، مرثیاں پڑھنا اس کے بارے میں فرمایا یہ سخت حرام ہے، اسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک یہ سوال کیا گیا کہ تعزیہ داری کس وقت سے جاری ہوئی؟ تو سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا بہت جدید، یہ ہندوستان ہی کی ایجاد ہے، ہندوستان ہی سے اس کو ایجاد کیا گیا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اذان جب ہوتی ہے تو لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کلمہ آتا ہے تو اس پر انگوٹھے کو چومتے ہیں، تو یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ لیکن فاتحہ میں ایک سورت پڑھی جاتی ہے، اس میں جو ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام آتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ تو یہاں پر بھی لوگ انگوٹھا چومتے ہیں۔ اس کے بارے میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اذان میں تو یہ انگوٹھا چومنا یہ باعث ثواب ہے اور صحابہ کرام کی سنت ہے، لیکن قرآن کی تلاوت جب کی جائے اور اذان خطبہ ان دونوں جگہوں پر انگوٹھا نہیں چومنا چاہیے، کیونکہ خطبہ کی اذان جو ہے اس کا سننا واجب ہے، قرآن مقدس کی جب تلاوت کی جائے اس کا سننا واجب ہے، اور انگوٹھا چومنا یہ صرف مستحسن ہے، مستحب ہے۔ تو واجب وہ کام ہوتا ہے جس کے چھوڑنے پر ترک کرنے پر گناہ ملتا ہے، اور مستحب وہ ہوتا ہے جس کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ملتا۔ تو مستحب کے چکر میں واجب کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ اذان جب خطبے کی ہوگی تو اس وقت بھی انگوٹھا نہیں چوما جائے گا، اور جب وہ صورت بھی پڑھی جائے گی ما کان محمد تب بھی انگوٹھا نہیں چوما جائے گا۔ تو آج کے یہ مسائل تھے، اور بھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی وہ مسائل ذکر کیے جائیں گے جو کام ہمیں سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں کرنا چاہیے، اور جو کام جو ہے سیدنا امام علی مقام سے منسوب کر کے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائیں، اور اسلامی طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب ایک مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ یہاں کتابیں اٹھا کر کے حوالے دے کر کے مسائل بتائے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز روزہ پاک ہونے کا طریقہ نہیں جانتے ہیں، اور چوراہوں پر بیٹھ کر کے باتیں یہ کرتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو علماء کا کام جو ہے وہ بتانا ہے، اور بادشاہ کا کام جو ہے ڈنڈے کی زور پر اس پر عمل کرانا ہے۔ تو یہاں پر بادشاہ اسلام کی حکومت نہیں ہے کہ ڈنڈے کی زور پر تمہیں ضرر دے کر کے تم پر عمل کروایا جائے، بلکہ علماء کا جو کام ہے تم تک شریعت کی بات پہنچا رہے ہیں۔ اب مانو گے تو دونوں راستے ہیں، راہ راست پر رہو گے، نہیں مانو گے تو راہ راست پر ہٹ کر کے غلط راستے پر چلے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو دین کی شریعت کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔